جن لوگوں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر باہر رہ کر پیسے کمائے تھے اور انہوں نے یہاں لگایا اور اس شخص نے کھا گیا ہے. اس کا تو واسطہ ہی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو دی آرڈر. ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کو برداشت سے باہر ہو جائے گا. وہ جس طرح سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں تو یہ تو دل دلانے والی باتیں ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا, یہ جو بیوہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہیرو کنسٹرکشن کمپنی والوں نے جو بعد میں مرج ہو گئی بالی ووڈ مال کمپنی کے نام سے, انہوں نے رینٹ بند کر, اب 1 روپیہ بھی ان کو رینٹ نہیں دے رہے. یہ جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کا کام ختم ہو چکا ہے. جب مال بن گیا ان کا کام ختم ہو گیا. ان کا کوئی پرچیزر سے الاٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا. حیدرآباد میں بلڈر مافیا نے نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھی چونا لگا دیا. خریداروں کا کہنا ہے کہ ہیرو کنسٹرکشن کمپنی نے بولیوارڈ مال کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ بنایا اور ایک مارکیٹنگ کمپنی کے ذریعے لوگوں سے اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کرائی. لوگوں کے پیسوں سے پروجیکٹ تیار کیا اور اصل مالکان سے ہی مالک بننے کا حق چھین لیا. بیسیکلی جو بلڈر ہے وہ کنسٹرکشن کمپنی ہے. اس کا کام ہے تعمیرات کر کے, بکنگ کروا کے, تعمیرات کرنے کے بعد جو الاٹی ہے اس کو پراپرٹی منتقل کر کے اور چلا جائے. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بکنگ لی, انہوں نے پرچیز کر کے پیمنٹ انہوں نے الاٹیز نے پوری کر دی. اب ان کو اخلاقی قانونی طور پہ انہوں نے پراپرٹی دینی تھی کہ آپ یہ پوزیشن لے لیں یا آپ سیل ڈیڈ لے لیں یا سب لیز دے دیں, اور اب یہ آپ کے والے ہیں. انہوں نے کیا کیا, جب ان لوگوں کی انویسٹمنٹ ہیوج انویسٹمنٹ ہو گئی تو لیگل ڈاکومنٹ میں ایک فارمل ایگریمنٹ ہوا جس کے تحت ان کو بولا گیا کہ آپ قبضہ نہیں لیں گے اور آپ کو ہم اسپیس کے حساب سے کرایہ دیں گے. سمجھے آپ کا 300 فٹ شاپ ہے تو 300 فٹ شاپ کا قبضہ ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم آپ کو ماہانہ کرایہ دیں گے. دکانوں کے مالکان کہتے ہیں کہ بولیوارڈ مال مافیا نے اصل مالکان کا نمائندہ بن کر مال کی دکانیں بڑے بڑے برانڈز کو کرائے پر تو دی, مگر دکانوں کا کرایہ ان کے اصل مالکان تک پہنچانے کے بجائے ہڑپ کرنا شروع کر دیا. دکانوں کے اصل مالکان کو مالکانہ حقوق بھی نہیں دے رہے اور ان کا کرایہ بھی ہضم کر رہے ہیں, مگر انتظامیہ یا قانون پھر بھی ان کے اثر و رسوخ کے آگے بے بس نظر آ رہا ہے. 2019 اکتوبر سے لے کر ہمارا جو رینٹ ہے وہ بن رہا ہے اور ٹل ٹوڈے, ٹھیک ہے, ٹل ٹوڈے ہمارا بن رہا ہے وتھ ایئرلی انکریز آف 10% جو کہ ہمیں نہیں ملا ہے ابھی تک. اور یہ شخص جو ہے یہ رینٹ اس کو کنٹینیوسلی برانڈ دے رہے ہیں اور یہ برانڈ سے لے رہا ہے, اپنے پاس کھا رہا ہے, یہ عیش کر رہا ہے, ہمارے پیسوں سے برانڈ عیش کر رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ یہاں پریشان حال ہے. وہ جس طرح سے ناانصافیاں ہو رہی ہیں تو یہ تو دل دلانے والی باتیں ہیں. مجھے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سا فیصلہ کروں, یہ ملک چھوڑ کے دوبارہ چلا جاؤں. اور ان لوگوں کا کیا ہوگا, یہ جو بیوہ ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ وہاں سے انصاف مل سکے. کئی حیدرآباد اور دیگر شہروں کے لوگ, بیوہ خواتین, ریٹائرڈ ملازمین اور اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی اس مال میں لگانے والے پاکستانی شہری اور بیرون ملک پاکستانی اب بھی انصاف کے متقاضی ہیں. بولیوارڈ مال کی دکانوں کے اصل مالکان میں سے کچھ سراپا احتجاج ہیں اور کچھ عدالت سے انصاف کے سوالی ہیں. کیمرہ مین آصف بندانی کے ساتھ شادیب شیخ, میٹرو ون نیوز, حیدرآباد. میٹرو ون نیوز, ہر پل کی خبر.